السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد. محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کے شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، اس کی ایجاد سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ لوگ آپس میں جڑنے کے لیے، آپس میں ملاقات کے لیے، آپس میں بات چیت کے لیے، مل بیٹھنے کے لیے کس قدر مشقتیں ان کو اٹھانی پڑتی تھیں، بالخصوص جب کہ رشتہ دار، دوست و احباب دور ہوں۔ لوگ سفر کرتے تھے، جانوروں پر بیٹھ کر کے کئی دنوں کا سفر کرتے تاکہ وہ اپنے رشتہ دار تک، اپنے اولاد تک، اپنے دوست تک پہنچ سکے، تاکہ وہ اس کے حال چال کو جان سکے، تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے، اس سے بات کر سکے۔ یہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی دوسرے شہروں میں، دوسرے علاقوں میں، اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھ نہیں پاتے، اپنی بیٹی سے بات نہیں کر پاتے۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہوتا کہ انہیں سفر کر کے اس تک پہنچنا پڑتا، کئی دنوں کا سفر، اور وہ اس زمانے کا سفر جانوروں کے ساتھ۔ کبھی جانور بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سوار جانے والا شخص بیمار ہو جاتا ہے، کبھی راستہ پر خطر ہوتا ہے، کبھی موسم کی تبدیلی، کبھی ڈاکوؤں کا حملہ۔ ساری پریشانیوں کے ساتھ یہ ممکن ہو پاتا تھا کہ ہم اپنے قریبی لوگوں سے بیٹھ سکیں، ان سے مل سکیں، ملاقات کر سکیں۔ اور یہی بات علم کے حوالے سے تھی۔ علماء الگ الگ شہروں میں پائے جاتے تھے۔ علماء سے ملاقات کرنے کے لیے طلبۃ العلم کو سفر کرنا پڑتا، میلوں سفر کرنا پڑتا۔ ان سارے خطروں کے ساتھ وہ علماء تک پہنچ پاتے، تب جا کر کے انہیں علم نصیب ہوا کرتا تھا۔ لیکن آپ ذرا سوچیں، آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے پاس یہ موبائل فون ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہم جہاں بھی رہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں، ہم اپنے قریبی کو نہ صرف اس سے بات کر سکتے ہیں بلکہ ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ موبائل فون کے ذریعے سے یا دیگر آلات کے ذریعے سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، اس کا حال چال جان سکتے ہیں، ایسے گفتگو کر سکتے ہیں گویا کہ ہمارے بازو میں بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی سوشل میڈیا کی۔ اور شریعت آپس میں ایک دوسرے کے تعارف کو اچھا مانتی۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کہا کہ لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں الگ الگ حصوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، شعوب اور قبائل میں تقسیم کر دیا ہے، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرنا، ایک دوسرے کی پہچان کرنا اچھی بات ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ سوشل میڈیا اس کا حکم کیا ہے، تو ہم کہیں گے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حلال ہے۔ اور بالخصوص تعارف شریعت کی مطلوبہ چیز ہے کہ آپس میں تعارف ہو، چاہے وہ تعارف رشتہ داروں میں آپسی تعارف ہو تاکہ رشتہ داری مضبوط ہو، چاہے وہ آپس میں دوستوں کے ساتھ تعارف ہو، آپ دوستوں کے ساتھ گفتگو ہو تاکہ دوستی مضبوط ہو، چاہے وہ علم حاصل کرنے کی بات ہو تاکہ اس کا علم مضبوط ہو، یا کسی عام مسلمان سے رابطہ ہو تاکہ اس کی اصلاح اور تزکیہ کر سکیں، یہ تزکیہ اور مطلوب ہے، یا کسی غیر مسلم سے گفتگو ہے، دین کی دعوت ہے، دعوت مطلوب ہے۔ لہذا سوشل میڈیا یہ مباح ہے، یہ جائز شے ہے، نعمت ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس کا استعمال اگر صحیح طریقے سے ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ وہیں پر اس کو اگر آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ اگر میں اس کی مثال دینا چاہوں تو جیسے چاقو ہے، چھری ہے، چھری سے آپ جانور ذبح کر کے
مہمان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، اللہ کے یہاں محبوب بن سکتے ہیں، لوگوں کے یہاں مقبول ہو جاتے ہیں۔ چھری کے ذریعے سے آپ ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کر کے اسے کھلاتے ہیں، اگر اسی چھری کو اگر وہ اپنے بھائی کے خلاف استعمال کرتا ہے اور اس کو اس چھری سے زخمی کرتا ہے یا قتل کر دیتا ہے، تو آپ سوچیں کتنا بڑا مجرم وہ ہو جائے گا۔ جب آپ نے صحیح استعمال کیا تو یہ آپ کے لیے نعمت ہے، اور جب آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ آپ کے لیے آفت ہے۔ اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا بھی ہے، انگور ہے، اگر کوئی کھانا چاہے مباح ہے، اس کی لذت اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اسے نچوڑ کر شراب بناتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ حرام ہے۔ یہی معاملہ سوشل میڈیا کا ہے کہ ہم اگر اسے غلط استعمال کے ذریعے سے ان مطلوبہ چیزوں تک جاتے ہیں جو کہ شریعت میں ناجائز ہیں، تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اگر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے اچھے امور کی طرف پہنچتے ہیں جو کہ شریعت کے نزدیک مطلوب ہے، تو یہ جائز ہے، یہ مباح ہے۔ میں اس درس میں سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے جو ضوابط، جو شروط علماء نے ذکر کیے ہیں، میں مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط اور ضابطہ ہے، اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، سب سے اہم اور سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کیا حرام چیزیں ہیں؟ حرام چیزیں چاہے وہ شہوت کے باب میں ہوں، شہوت کے باب میں، خواہشات کے باب میں، عورتوں کا فتنہ ہو، عورتوں کا فتنہ ہو، بے پردگی کا فتنہ ہو، جو شہوت انسان کی جسمانی خواہشات سے متعلق فتنے ہیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کیجیے کہ آپ کوئی ایسی غلط چیز نہ دیکھیں، ایسی کوئی غلط چیز سرچ نہ کریں، کسی غلط چیز سے رابطہ نہ کریں جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس حرام سے بچائیے۔ اور دوسرا حرام وہ شبہات ہیں کہ سوشل میڈیا یہ ہر ایک کے لیے مفتوح، ہر ایک کے لیے کھلا ہوا، اس میں اچھے بھی ہیں، اس میں برے بھی ہیں، اس کے اندر مشرکین بھی ہیں، اس کے اندر منافقین بھی ہیں، اس کے اندر مبتدعین بھی ہیں، اس کے اندر ملحدین بھی ہیں، جو دین کو نہیں مانتے وہ بھی ہیں، جو دین میں شک کرتے ہیں وہ بھی ہیں، جو غلط دین پر ہیں وہ بھی ہیں، جو غلط دین کی تشریح کر رہے ہیں، ترویج کر رہے ہیں وہ بھی ہیں۔ ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا ضابطہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو شہوات اور شبہات سے بچائیے۔ ایسے ان تمام لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے جو گمراہی پر ہیں۔ گمراہی پر کون ہے؟ اگر ایک لفظ میں کہا جائے، جو حق پر نہیں ہے وہ گمراہ ہے، جو صراط مستقیم پر نہیں ہے وہ سبل الشیطان پہ ہے۔ راستے دو ہی ہیں، ایک حق کا راستہ ہے جو ایک ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ باطل کا راستہ، اور وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ سرپرست ہے، محبوب ہے، دوست ہے اہل ایمان کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ظلمات، تاریکیاں ایک نہیں، ظلمات کہتے ہیں الگ الگ مختلف تاریکیاں، اور نور کہتے ہیں ایک روشنی کو۔ راستہ ایک ہی ہے، نور ایک ہے، اور ظلمتیں اور تاریکیاں مختلف ہیں۔ تو یہ جو غلط راستے ہیں وہ بے شمار ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچائیے۔ شہوت سے متعلق چیزیں، لڑکیوں کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، فلموں کا فتنہ، گانے بجانے اور موسیقی کا فتنہ، برہنہ تصویروں کا فتنہ، اس فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ اور دین کا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آدمی شبہات کا شکار ہو جائے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے، اور آپ نے قسم کھا کر کہا فواللہ ان الرجل لیأتیہ وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبہات، آپ نے فرمایا کہ قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ بے شک ایک آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھے گا، اور اس کے پاس جب وہ جائے گا تو نعوذ باللہ وہ اپنے ایمان کو کھو کر اس کی اتباع کرے گا، اور ان شبہات کے پیچھے ہو جائے گا جن کو وہ لے کر کے آیا ہے۔ آپ نے منع فرمایا دجال کے بارے میں سنو تو نہ جاؤ،
اس کو یاد رکھیے، برائی کو پہچاننا ہے تاکہ آپ اسے دور رہیں، برائی کے پاس جانا نہیں ہے، برائی کی شناخت کر کے دور رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا دجال کے بارے میں سنو تو کوئی اپنے ایمان کی مضبوطی دیکھ کر چلا نہ جائے، اس لیے کہ یہ انسان کے لیے خطرے کی بات ہے، خطرے کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح شبہات کے آگے ڈال دے۔ لہٰذا اگر کوئی جان رہا ہے کہ اس میں خرابی ہے، اس خرابی سے دور رہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی گمراہ ہے، جا کر سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دور رہیے۔ آپ مومن سمجھ کر جائیں گے، واپس میں آپ ایمان کے ساتھ نہیں لوٹیں گے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا دجال اور اس طرح جتنے بھی باطل چیزیں ہیں، فتنے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ پہلی نصیحت ہے، پہلا ضابطہ ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے کہتے تھے ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو، اے لوگوں دشمنوں سے لڑائی کی تمنا مت کرو۔ لہٰذا اپنے آپ کو شک، شبہ، خطرے میں مت ڈالیے، اپنے ایمان کی، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے، پہلا ضابطہ ہے۔ دوسرا ضابطہ کہ سوشل میڈیا کے استعمال ہم کو فرائض سے غافل نہ کر دے، فرائض اور واجبات سے غافل نہ کر دے۔ لگے ہوئے رہتے ہیں، اتنا استعمال کرتے ہیں کہ ہم فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے پھر بھی ہم موبائل پہ ہیں، پھر بھی ہم ٹی وی پر ہیں، پھر بھی ہم مختلف وسائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے فرائض ان کو کبھی مت ضائع کیجیے۔ ہر وہ چیز جو فرض عبادتوں سے آپ کے درمیان آڑے آ رہی ہے، آپ کو روک رہی ہے، سمجھ لیجیے کہ وہ فتنہ ہے، وہ شر ہے۔ ایک روایت اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ نے جو لباس پہنا تھا، ایک صحابی ہیں جنہوں نے آپ کو یہ تحفے میں دیا تھا، ابو جہم ان کا نام ہے، آپ نے وہ لباس پہن کے نماز پڑھی تو اس کے اندر اعلام تھے، اس کے اوپر نشانیاں بنی ہوئی تھیں، اس کے اوپر کام تھا جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور آپ نے فرمایا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کو لے جاؤ ابو جہم کے پاس اور دوسری چیز لے کر کے آؤ اس کے بدلے، اس لیے کہ اس قمیص نے مجھے نماز میں غافل کر دیا تھا۔ وہ بیل بوٹے، وہ خوبصورتی جو لباس پر ہے، جب وہ غافل کر دے نماز سے، آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے، تو کیا خیال ہے کہ ایک آدمی نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، فرائض ہی کو ضائع کر دیتا ہے، تو یہ کتنی خطرناک چیز ہوگی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم فرائض کو ضائع نہ کریں۔ لوگ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر وہ داعی ہیں، سوشل میڈیا پر وہ مبلغ ہیں، یہاں پر والد والدہ بات کر رہے ہیں اور وہ بات نہیں سن رہے، موبائل پہ ہے، وہ کسی اور ملک میں بیٹھے آدمی سے بات کر رہا ہے۔ جو آپ کے سامنے ہیں ان کی اطاعت آپ پر واجب اور فرض ہے، اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، وہ ہو سکتا ہے مسلمان بھی نہ ہو۔ آپ اپنے ماں باپ کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو میرے بھائیو آپ سمجھ جائیے کہ سوشل میڈیا کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا ضابطہ ہے کہ فرائض اور واجبات سے یہ چیز آپ کو کبھی غافل نہ کریں، اس چیز کا خصوصی اہتمام کیجیے، فرائض سے غافل نہ ہوں۔ اور تیسرا کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں ہم یہ چیز سمجھیں کہ جتنی حاجت ہے اسی حاجت کے بقدر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں، چونکہ یہ بہت بڑی وسیع دنیا ہے، دنیا کی ہر شے اس پہ پائی جاتی ہے، آپ اس میں جائیں گے تو غافل ہو جائیں گے، آپ بھٹک سکتے ہیں، آپ بہک سکتے ہیں۔ لہذا جتنی آپ کو حاجت ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے، اسی قدر استعمال کریں، اسے وقت کے گزارنے کا ذریعہ نہ بنائیں کہ ہمارا وقت کئی گھنٹے اس میں لگ جائے اور کوئی چیز ہم کو حاصل نہیں ہو رہی، الٹا ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم فتنے میں پڑ رہے ہیں، ہم مشکل میں پڑ رہے ہیں، ہم گناہوں میں پڑ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ صرف ضرورت کے وقت میں داخل ہوں، اس کا خصوصی خیال رکھیں، علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، اور جب اپنی ضرورت پوری کر لیں، آپ کا کام ہو جائے تو آپ اس کو بند کر دیں، اس سے باہر آ جائیں، تاکہ آپ اپنی دیگر کاموں پہ
توجہ دے سکیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ سوشل میڈیا پر دین کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ دیکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، تو ان کو نشر کرنے میں جلدی نہ کریں یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو بات ہے وہ صحیح ہے۔ سوشل میڈیا کو آپ ایسا پلیٹ فارم نہ سمجھیں کہ یہاں پر جو بھی رہتا ہے وہ صحیح اور درست ہوتا ہے۔ نہیں، میں نے جیسے کہا ہے کہ یہ سب کے لیے مفتوح ہے، ہر کسی کے لیے مفتوح ہے۔ بنانے والا کیا بنا کے ڈال رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا آپ کوئی بھی خبر نقل کرنے سے پہلے تثبت کر لیں، تحقیق کر لیں، تحقق کر لیں، آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے، تب جا کر آپ اسے نشر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مذمت فرمائی کہ آدمی ایسی چیزوں کو جو یقینی نہیں ہیں ان کے پیچھے پڑ جائے۔ بئس مطیۃ الرجل زعموا، سید ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والوں جب کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لو، تحقق کر لو کہ یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ فاسق کی خبر کی جب تحقیق کرنے کے لیے کہا گیا تو کافر کی خبر، بدعتیوں کی خبریں، لہٰذا ہمیں چوکنا رہنا ہے کہ ہم ہر وہ چیز جو اس میں بتائی جا رہی ہے اس کو نہ لے لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آپ نے کہا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی چیز کو بیان کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا خصوص اہتمام کیجئے، وہی چیزیں نقل کیجئے جو تثبت والی ہیں۔ اور پانچویں چیز ضوابط میں سے جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کو آپ علم کے لیے معیار نہ بنا لیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا سے علم حاصل ہو جائے گا اور علماء کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے۔ آدمی سوشل میڈیا پہ جائے، وہاں پر ادھر ادھر سے بیانات سنیں، جبکہ علماء موجود ہیں، ان سے وہ سیکھ سکتا ہے، پھر بھی وہ نہیں سیکھتا ہے تو یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو اپنا استاد بنائے ہوئے ہیں، گوگل کو اپنا استاد بنائے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں بڑی بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں اور بہت بڑے بڑے آفتوں میں وہ لوگ گر جاتے ہیں۔ لہٰذا اس سے خصوصی طور پہ احتراز کیجئے کہ سوشل میڈیا کو عالم کا درجہ نہ دیں کہ آپ ان سے سب کچھ سیکھتے چلے جائیں اور ہر چیز مجھے یہیں سے مل جائے گی۔ نہیں، آپ کتاب کسی استاذ، کسی معلم کے پاس پڑھیں اگر آپ کے پاس امکان ہے۔ ہاں، اگر کوئی علماء سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر جو صحیح علماء ہیں ان سے استفادہ کرتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسی کو بنیاد اور اصل نہ بنا لیں۔ اور چھٹی چیز سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو علماء پائے جاتے ہیں، جو لوگ پائے جاتے ہیں، ہمارے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک سوشل میڈیا معیار ہے اچھے اور برے کا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، اچھے اور برے کا معیار سوشل میڈیا نہیں ہے۔ اچھے اور برے کا معیار وہ ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے۔ علماء کو پرکھنا کہ کون بڑا عالم ہے، کون چھوٹا عالم ہے، کون اچھا عالم ہے، کون اچھا عالم نہیں ہے، اور اس کے لیے سوشل میڈیا کو معیار بنانا بہت ہی افسوسناک بات ہے، افسوسناک امر ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ مدارس میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں جو سوشل میڈیا پر نہیں پائے جاتے۔ لہذا سوشل میڈیا کو معیار بنانے والے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ایسے لوگ جو علماء بھی نہیں ہیں، آج وہ علماء کے مسجدوں پر بیٹھے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، لوگوں کو غلط رہنمائی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عوام الناس لوگوں نے سوشل میڈیا کو معیار بنا لیا۔ چونکہ سوشل میڈیا پر وہ ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ عالم دین ہوں گے، جبکہ انہوں نے عالم دین سے کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ سوچیے جس نے ایک کتاب بھی کسی عالم دین سے نہیں پڑھی، وہ کیا آپ کی رہنمائی کریں گے؟ اور ان کی جو خطرناکی ہے اتنی زیادہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو دنیا میں فساد ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ آدھے عالم سے ہوتا ہے، آدھے ڈاکٹر سے ہوتا ہے، آدھے نحوی سے ہوتا ہے،
یہ جو آدھے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں سماج کے لیے، معاشرے کے لیے. لہٰذا اللہ عز و جل سے ڈریں. معیار جو قرآن و سنت میں اس کو آپ معیار بنائیں. سوشل میڈیا یہ مفتوح مجال ہے، کوئی عالم آنا چاہے وہ آتا ہے، کوئی نہیں آنا چاہے وہ نہیں آتا ہے. لیکن ہاں بہت سارے ایسے ہیں جو عالم نہیں ہیں لیکن اس میں موجود ہیں، وہ بیان بھی کر رہے ہیں، وہ فتویٰ بھی دے رہے ہیں. اپنے آپ کو بچائیے. عرصہ قریب سے دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ مشہور ہو چکے علماء کے نام پر جو علماء نہیں ہیں، اور وہ اللہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ وہ علماء ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ وہ علماء ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی جو چیز ایسی ظاہر کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، ایسے ہی ہے اگر کوئی جھوٹ کا لباس پہن لے. ایسا ظاہر کر رہے ہیں گویا کہ وہ علماء ہیں جبکہ وہ علماء نہیں ہیں. اللہ جانتا ہے ان کی حقیقتوں کو. لہٰذا حقیقی علماء تک پہنچیے جنہوں نے دین کو علماء سے، مشائخ سے اس طریقے پہ حاصل کیا ہے جس طریقے پہ شریعت نے ان کی رہنمائی کی ہے. اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے. اور ایک اہم فتنہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو اہم رابطہ ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیے، وہ ہے شہرت طلبی. کہ آدمی مشہور ہونا چاہتا ہے، لوگوں کے اندر معروف ہونا چاہتا ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ دنیا کمائے، دنیا اسے پہچانے، دنیا اسے سلام کرے، لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس کے لیے وہ ہر غلط اور صحیح راستہ چنتا ہے. لہٰذا یہ ضابطہ ہے کہ سوشل میڈیا کا آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس لیے استعمال کر رہے ہیں. کیا آپ دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا دین کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی سوشل میڈیا کو دین کے لیے پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو دین کو اپنے لیے پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کر رہا ہے تاکہ لوگ اسے شناخت کر لیں. یاد رکھیے جو شخص شہرت کا لباس پہنتا ہے اللہ عز و جل اس کو گرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے. بہت سارے لوگ دین کے کام کرنے کے نام پر حقیقت میں نفس کی تعریف، نفس کی شناخت، نفس کی پہچان دیکھنے والے ہوں، سننے والے ہوں، پہچاننے والے ہوں، اس کے لیے اللہ کی دین کو پامال کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دین کے اندر داخل ہو کر کے وہ خرابی مچاتے ہیں جو ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور ان کو سننے والوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچائیے. سوشل میڈیا کو شہرت کے لیے نہیں، دین کی دعوت کا ذریعہ بنائیے اور اپنے آپ کی حفاظت کیجیے. ہر قسم کے فتنے سے اپنی حفاظت کیجیے. اور سوشل میڈیا کے استعمال کے ضوابط میں سے ایک اہم ضابطہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان ساری باتوں کا اہتمام کریں جو باتیں شریعت نے لوگوں سے گفتگو کے در لیے رکھی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ملاقات کریں گے تو گفتگو اچھی کریں گے، بہتر بولیں گے، لیکن جب سوشل میڈیا پر وہ ہوتے ہیں تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے سوشل میڈیا پر بھی لوگ ہی پائے جاتے ہیں. لہٰذا جب آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جس شریعت کی تعلیم کا آپ لحاظ کرتے ہیں وہی لحاظ آپ کو سوشل میڈیا کے استعمال پر کرنا ہے. آپ کی زبان شائستہ ہو، آپ کی گفتگو شائستہ ہو، آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جو سامنے والے کو اذیت دے، سامنے والے کو تکلیف دے. صرف اس لیے نہیں کہ ہم اپنی انگلیوں کے ذریعے سے کچھ لکھ سکتے ہیں تو ہم جو چاہیں لکھیں. نہیں، ہم پابند رہیں، دین کے پابند رہیں. اور بالخصوص جو ابھی ماحول ہے، جو آپس میں تناؤ کا ماحول ہے، اس ماحول میں ہر ایک بات سوچ سمجھ کر کے بولیں. نعوذ باللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مشرکین کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر آ کر برا بھلا کہتے ہیں، اور بعض نادان ان کی تائید کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ شریعت نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو آپ گالیاں نہیں دے سکتے. یہ قرآن کا حکم ہے. نتیجے میں وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے. اب دیکھیے جو بہرا روی اختیار کر رہے ہیں آپ کی اس عمل سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کو برا کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، جو کبھی ایک مومن برداشت نہیں کر سکتا ہے. دروازہ تو آپ نے کھولا ہے. لہٰذا آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، جو حکمت کے خلاف ہو، بلکہ اس کا صحیح استعمال کریں، اور اس کے اندر جو ہونے والی فتنے ہیں، شبہات ہیں، شہوات ہیں، اسے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی حفاظت کیجیے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال میں ہر قسم کے فتنے سے حفاظت فرمائے اور خیر کی توفیق دے. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.